کی قسم عبد القادر جیلانی تو وہ پیر ہے جس دن آپ نے فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ. یار پیار سے کہے سبحان اللہ. آپ کا رویہ بڑا سست محسوس ہو رہا ہے. پیار سے کہے سبحان اللہ. میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، جس دن میرے پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا قدمی ہذہ رکبت علی کل ولی اللہ، نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے ہیں لوگوں جب عبد القادر جیلانی نے بغداد میں فرمایا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، اجمیر میں معین الدین چشتی اجمیری نے گردن کو جھکایا، ساتھ فرمایا او پیر سائیں تیرا یہ پاؤں صرف ہماری گردن پہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ بھی ہے، ہمارے سر پہ بھی تیرا قدم ہے. جس کے غلام اس شان والے ہو، جس کے غلاموں میں کوئی معین الدین اجمیری ہو، کوئی فرید الدین گنجے شکر ہو، اور کوئی سلطان باہو جیسا پیر ہو، اور بار بار جو بغداد کی نشانیاں بتائے. اور میرے بھائی آپ فرماتی ہیں شہر بغداد دی خاص نشان اچھے اچھیاں لمبیاں چیڑا. میرے بھائی سلطان اللہ عارفین جیسا بندہ بھی جس کو اپنا مرشد مانے، ہم اس پیر کے ماننے والے، لیکن میرے بھائی یہ غوث اعظم مست ملنگ پیر نہیں ہے، اپنے حجرے میں بیٹھنے والا نہیں ہے. میں نے کہا ہم ایسے ولی کے قائل ہیں جو خود دین پڑھے بھی اور پھر 25 سال لگائے اس دین کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے لیے. اپنی ذات میں ابن قدامہ حنبلی جیسا انسان جس کا شاگرد ہے، ابن قدامہ حنبلی بہت بڑا اللہ کا ولی بھی ہے، فقہ میں جس کا بڑا نام ہے، بہت بڑا فقیہ ابن قدامہ حنبلی آپ کے شاگردوں میں شامل ہے، جس کے غلام معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ ہو. لیکن جنگ حطین ختم ہوئی تھی پچھلے جمعہ پہ، جس جنگ کا میں نے ذکر کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ حطین سے جب فارغ ہو کے بیت المقدس کو فتح کرنے آیا تھا، خدا کی قسم اور حضور غوث اعظم کے 5000 شاگرد سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں شامل تھے. 5000 شاگرد حضور غوث اعظم کے. یہ نہیں کہ صرف مسلح نشینی رہا. آج تو حالت یہ ہے اگر پیر پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے اسے کہو اقامت پڑھو، پیر کو تو اقامت پڑھنی بھی نہیں آتی، اور وہی پیر اپنے حجرے میں علماء کا مذاق اڑاتا نظر آتا ہے جیسے خود کو سورہ فاتحہ پڑھنی بھی نہیں آتی، اور اس کے مریدوں سے کوئی بات کرو تو وہ بھی پھر جاتے ہیں. خدا را آپ کے لیے میرے لیے آئیڈیل کوئی پیر نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل میرا نبی ہے. سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں، اور میرا نبی مصلی پہ خود امامت فرماتا ہے، میرا نبی خود خطبہ بھی دیتا ہے، خود جمعہ بھی میرا نبی پڑھاتا ہے، میرا نبی عیدین بھی پڑھاتا ہے. لہذا ہم پیر اسے مانیں گے جسے جماعت کرانا بھی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سیدن شاہ کی نگری صوفیاء کی وادی ہے، صوفیاء محبت کے ان کے ڈیرے محبت کے مرکز ہوتے ہیں. اے گہوارہ محبت میں رہنے والوں خدا را سیدن شاہ شیرازی کے غلاموں، آج کے بعد نظریہ بناؤ، ہم پیر اسے مانیں گے جسے قرآن آتا ہوگا، ہم پیر اسے مانیں گے جس کی خانقاہ کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت کے لیے مدرسہ بھی ہوگا، جو دین کا کام کرے گا. خدا کی قسم تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ ہوں، معین الدین چشتی اجمیری ہوں، اور فرید الدین گنج شکر ہوں، پیر شیال لجپال ہوں، پیر پٹھان ہوں، یہ جتنے صوفیاء ہیں جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، یہ صرف سجادہ نشین نہیں بنے، انہوں نے سجادہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کیا ہے.
دین کی اشاعت کے لیے، اور اس ذمہ داری کو بھی پورا کیا ہے جو ذمہ داری نبی کی ذات کے بعد ان صوفیاء کو سونپی گئی تھی۔ انہیں یوں ہی نہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، یہ وراثت مفت میں نہیں ملی، یہ وراثت اللہ کریم کے کرم سے ملی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اے میرے نبی کی امت، اب مصطفیٰ کے بعد چونکہ نبی تو آنا کوئی نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام تم نے کرنا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق تم اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ جہاد کا یہ معنی نہیں کہ صرف تلوار لے کے نکلو، بلکہ اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے جہاد کرو۔ مطلب کیا؟ اس دین کی اشاعت کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے کوشش کرو۔ یا اللہ یہ ذمہ داری ہمیں کیوں سونپی گئی؟ فرمایا هو اجتباکم، تم خوش نصیب ہو جنہیں اس کام کے لیے رب نے چن لیا ہے، رب نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا اگر رب کو آپ پسند آ گئے اس کام کے لیے تو کوشش کیجئے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا دین کا علم رکھتا ہے، اس زمرے میں آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا علم اپنے گھر والوں کے ذہنوں میں کنورٹ کرو، یہ نبی کا دین گھروں میں لاؤ، جہاں تک آپ کا حلقہ احباب ہے اس دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کریم کے اس فرمان کے مطابق آپ سرخرو ہو جاؤ۔ مثلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہر بندہ یہ تو جانتا ہے نا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، میرے خیال میں آپ گھٹ بولتے ہیں، کم بولتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، پتہ ہے نا بھائی سچ میں برکت ہوتی ہے نا؟ جو آدمی اپنی اولاد کا ذہن بنا گیا کہ میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، خدا کی قسم اگر اس کی اولاد ساری زندگی اس عادت کو اپنا لیتی ہے تو وہ بھی دین کی اشاعت کے لیے کام کر گیا۔ یہ معمولی نصیحت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی نے 40 ڈاکوؤں کو زندگی کا دھارا بدلا تھا تو اس کے پیچھے بھی تو ماں کی نصیحت ہی تھی، وہ بھی تو ایک ماں نے یہ اتنا ہی جملہ کہا تھا، میرے بیٹے جھوٹ نہ بولا کرو۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، چراغ بجھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، بستر لپیٹنے سے پہلے، بستر درست کرنے سے پہلے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر اپنے گھر میں فضول گپے لگانے کے بجائے اپنی اولاد کی ذہن کے سکرین میں یہی بات پیوست کر گیا، یہی بات ان کے خانہ دل میں ڈال گیا کہ چراغ بجھانے لگو تو سبحان اللہ بسم اللہ پڑھا کرو، چراغ جلانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، لائٹ بند کرو یا دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بستر لپیٹو تو بسم اللہ پڑھو، بستر پھیلاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر تیری اس ایک ہدایت پہ تیری اولاد، تیرے گھر والے عمل کرتے رہے تو بھی اسی زمرے میں آئے گا جس زمرے میں صوفیاء آ جائے۔ دین کی اشاعت کا کام کرنے والوں، ہم یہ سست لوگ ہیں، ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں گھر والوں کے سامنے نہیں کرتے۔ خدا را اللہ کا فرمان ہے تمہاری ذمہ داری ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، فرمایا تم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، کیوں؟ تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا گیا۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں اس دین کی سربلندی کے لیے کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔